بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العظيم. نون والله أعلم بمراده. القلم وما يسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں. یہ نون تو مقطعات میں سے ہے، اور قلم سے مراد اور لکھنے سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قلم سے مراد قلم ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، اور ما یسترون سے وہ تقدیر مراد ہے جو ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے عالم ازل میں لکھی ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ قلم سے مراد عام قلم، اور لکھنے سے مراد ہر وہ چیز جو ہر انسان لکھتا ہے. جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب ہمارے علم میں ہے، سب جانتے ہیں، لہذا دستخط بھی لکھنے میں شامل ہے. تو قلم کا غلط استعمال قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، بالخصوص وہ قلم جس کی اہمیت ہو، وکیل کا، جج کا، کسی بڑے آدمی کا، ڈاکٹر کا. اگر وہ غلط نسخہ لکھتا ہے تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں. تو فرمایا کہ قلم سے عام قلم اور ما یسترون سے عام جو لوگ لکھتے ہیں وہ چیز. اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قریش مکہ الزامات لگا رہے ہیں، کبھی مجنون ہونے کا، کبھی امی ہونے کا، کہ آپ تو امی ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پھر آپ نے کیسے لکھ لیا؟ تو فرمایا کہ بھائی آپ اپنے رب کے فضل سے بھی مجنون نہیں ہیں آپ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقیناً آپ کے لیے جو اس دعوت و تبلیغ پر اجر ہے وہ ختم نہ ہونے والا ہے. اچھا، لوگوں کی جھٹلانے کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے آپ نے کبھی بد اخلاقی بھی نہیں کی، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے، دیوانگی کی باتیں کون کر رہا ہے، کون اس میں ملوث ہے. عن قریب پتہ چل جائے گا. یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جانتا ہے. لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی اتباع نہ کیجیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ سست پڑ جائیں تاکہ وہ لوگ بھی سستی کرنے لگیں. وہ تو آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. لہٰذا آپ اطاعت نہ کیجیے کل حلاف مہین، ہر قسم اٹھانے والے کم تر آدمی کی. حماز مشاء بنمیم، حماز کہتے ہیں عیب جوئی تلاش کرنے والا، تو عیب نکالنے والا، چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر احسان جتلانے والا، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم گناہ کرنے والا، عتل بعد ذلك زنیم. عتل کا معنی سخت مزاج، بد مزاج ہونا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ بدنام بھی ہے. تو لیکن یہ تمام عیب اس کے چھپے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ آیات آج کل 2024 کے ہمارے اس معاشرے کی بھی عکاسی کر رہے ہیں. یہ سارے عیب اس کے چھپے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین،
کیونکہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ناک پر شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا یہاں پر کیونکہ ناک پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو وہ بدنما ہونے میں سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کو رسوا کرنے کے لیے ایسی علامات متعین کریں گے جو بالکل واضح ہوں گی۔ آگے عمومی بات ہے ہر انسان کے لیے کہ ہم نے ان کو آزمایا، مشرکین مکہ کو بھی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بھی، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ایک باغ والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ اہل عرب کے ہاں مشہور بھی تھا یہ واقعہ۔ اہل عرب اسے پہلے سے جانتے بھی تھے کہ ایک نیک آدمی کا باغ تھا، اور وہ اپنے باغ کی پیداوار میں سے یعنی اللہ کے راستے میں بھی نکالتا تھا، اور غریبوں کو بھی بانٹتا تھا، اپنے گھر کے لیے بھی رکھتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں یہ سوچا کہ شاید ہمارا باپ بے وقوف تھا، سارا مال دوسروں پر لوٹاتا رہا، ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کو جمع کریں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں سوچی تو پھر ان کے مال کے ساتھ کیا ہوا، قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو یاد کیجیے جب وہ لوگ قسمیں کھا رہے تھے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم ضرور بضرور صبح کے وقت جا کر اپنا میوہ توڑیں گے باغوں کا، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ استثناء نہ کرنے کا مطلب انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو ان کے باغ پر ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا آپ کے رب کی طرف سے اس حال میں کہ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ چکر لگانے سے مراد یہاں پر بندے کا چکر لگانا نہیں، اللہ کے عذاب کا چکر لگانا ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے مراد یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ گرم ہوا چلی ان کے باغ پر، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور اس نے اس باغ نے صبح کی ایسے جیسے کٹا ہوا کھیت ہو۔ اب کھیت کا تو یہ حال ہو گیا، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب یہ لوگ جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم میوہ توڑنے والے ہو۔ اور وہ لوگ اس حال میں چلے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، کہ چھپ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، خیال کرنا کہیں آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آ جائے۔ بھائی کٹائی کا دن ہے تو ہر کوئی آنے کی کوشش کرے گا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ لوگ صبح صبح چلے بخل کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قادر بھی سمجھتے ہوئے۔ جی جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے اِنَّا لَضَالُونَ، شاید ہم بھٹک گئے ہیں، یعنی غلطی سے کہیں اور آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب غور کیا پھر سمجھ میں آئی بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو تھوڑا سا معتدل آدمی تھا، درمیانہ، تو اس میانہ روی اختیار کرنے والے شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو فوراً کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہمارا ناس ہو، ہم سرکشی کرنے والے تھے، قریب تھا کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے، یقیناً ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب جب نقصان ہو گیا تو اب رجوع کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کذالک العذاب، ہمارا عذاب اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے لاکھوں کروڑوں کا خسارہ آ جاتا ہے
پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت سمجھنے کا تو ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے فائدہ ہے، لیکن جو نقصان ہو چکا اس کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اگر تم نہ سنبھلے تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جان لیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم یہ درس دے رہے، اس میں یہ لکھا ہو ان لکم فیہ ما تخیرون، یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم پسند کرو گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یا تمہارے پاس قسمیں ہیں جو ہم پر ہماری طرف قیامت کو پہنچنے والی ہیں، اور قسموں میں ہم نے یہ کہا تھا ان لکم لما تحکمون، یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ تو سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کا کوئی اس بات کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، کسی نے ضمانت لے رکھی ہے کہ میں ان کو بچا لوں گا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کوئی شرکاء ہیں جو انہیں کل بچا لیں گے؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ یہ اپنے شرکاء لے آئیں اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ظاہر ہو جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پنڈلی کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جو سخت مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت بولا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اگر یہ مطلب ہو جو مفسرین نے ذکر فرمایا تو پھر یہ متشابہات میں سے ہوگا، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ متشابہات کا معنی ہمیں معلوم بھی ہو تو مراد ہمیں معلوم نہیں، جیسے اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے، ہاتھ کا ذکر بھی ہے، اور بعض روایات میں قدمین کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو ظاہر ہے اللہ کا ہاتھ ہم جیسا تو نہیں، اللہ کی پنڈلی ہم جیسی تو نہیں، وہ تو کما یلیق بشان ہی، ان کی شان کے مطابق معاملات ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہمارے خیال میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال اس دن کی منظر کشی اللہ نے کی ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سجدہ کرنا چاہیں گے، کمر جو ہے وہ بالکل تانبے کی کر دی جائے گی، نہیں کر سکیں گے سجدہ، جیسے لویا ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ پہلے سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو مجھے چھوڑ دیجیے اور اسے جو ان باتوں کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں لے جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میں نے ان کو مہلت دی ہے اور میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ ام تسألهم اجرا، آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے کیا، ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ کوئی ان کا سفارشی ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی شرکاء ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں جتنی بھی شکیں ہو سکتی تھیں بچاؤ کی، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسے اکڑ خاں بنے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے؟ ان کا تو ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، پھنس جائیں گے یہ۔ جی، میں نے ان کو مہلت دی ہے، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے یہ تاوان میں بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جسے یہ لکھ رہے؟ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے پکارا، وہو مکظوم، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔
یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس پر میں پہلے کلام کر چکا ہوں. بس ایک حدیث بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متا کہ میں یونس بن متا سے افضل. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ ہے. لیکن میں اور آپ کسی پیغمبر کا اس انداز میں تبصرہ کریں کہ ان کی اس میں حتق ہوتی ہو تو اس میں یقیناً میرے اور آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. اور پیغمبر نے بھی یہ تعلیم دی کہ دو انبیاء کو یا کسی بھی دو شخصیات کو اس انداز میں آپس میں کمپیئر کرنا کہ ایک کی تعریف اور دوسرے کی تنقیص لازم آئے، یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، یقیناً یہ بہت بڑی پکڑ کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اس کو اس کے رب کی طرف سے نعمت نہ پا لیتی تو اللہ فرما رہے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے ان پر احسان کیا، لنبذ بالعراء، اور انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ مسموم تھے. مسموم کا معنی یہاں پر اچھی حالت نہیں تھی. ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں بعض روایات میں آتا ہے 40 دن رہے، تو اس کی وجہ سے ان کی کھال نرم پڑ چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظامات فرمائے، کدو کی بیل اگا دی، ہرن بھیج دیا، اور اس طرح معاملات پھر آگے چلے. پھر اس کے رب نے اس کو چنا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیک لوگوں میں سے بنا دیا. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یقیناً قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں جب وہ نصیحت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں انہ لمجنون، یقیناً یہ مجنون. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بھئی ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کھا جاؤ گے، تو یہ ایک محاورہ ہے عربی میں. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ آپ کو ایسی تیز ہو تم نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، لیکن یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.